دنیا کو نور فرمایا تو فرمایا کہ صدیق میں دنیا کو نور کر رہا ہوں. تو لوگوں نے صحابہ نے عرض کی جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا امیر المؤمنین بڑی محبت تھی صدیق اکبر سے. کیوں نہ محبت ہوتی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا پہلا امام جو ہے وہ صدیق اکبر ہے. حضور کے بعد مسلمانوں کا سب سے پہلا امام صدیق اکبر ہے. مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے. اور اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب علیل ہوئے، آپ کی طبیعت آپ جب علیل ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرائے. ابو بکر وہ امام ہے کہ جس کا انتخاب سید الانبیاء نے کیا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم خود اپنا امام چون کے رکھتے ہیں. 4-5 بزرگ جو ہیں انہوں نے انتخاب کرنا ہوتا ہے تو پھر ان کے انتخاب ان کا بھی پورے علاقے والا احترام کرتے ہیں. جب امام کو رکھا جاتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ 3-4 بزرگ جو ہے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو امام سلیکٹ ہوتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے. تو ان بزرگوں کے فیصلے کا احترام پورا علاقہ کرتا ہے. تو جس کے انتخاب سید الانبیاء نے کیا ہو تو اس عظیم صدیق اکبر کا کتنا بلند مرتبہ ہوتا. اور پھر یاد رکھیں چاند چمک رہا ہو تو کسی کی آواز لگانے سے چاند کی روشنی میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ چاند کو جو چمک ملی ہے میرے رب نے عطا فرمائی ہے. تو صدیق کی عظمت اور مقام جو صدیق کو ملا ہے میرے رب نے عطا کیا ہے. کسی اہل غیرے کی بات کرنے سے صدیق اکبر کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف سے کوئی خبیث بندہ کھڑا ہو جائے اور باتیں کرنے لگ جائے تو کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی کسی خبیث کی بات کی طرف توجہ نہیں کرے گا. کلمہ پڑھنے والا قرآن کو پڑھ کر صدیق اکبر کے ادب اور مقام کا احترام کرے گا. قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور قیامت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کیا جائے گا. ثانی اثنین یظہران فی الغار یہ بھی صدیق کی عظمت ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى یہ بھی صدیق کی عظمت ہے. صدیق کی عظمت کا گواہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور صدیق کی عظمت اور مقام و مرتبہ کی گواہ جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ثناخوانی کر رہے ہیں اور وہ ثناخوانی کیا ہوتی تھی؟ وہ ثناخوانی آج کی طرح جو ثناخوانی یہ نہیں ہے بلکہ حضور کی عظمت اور مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا تھا اور پھر دشمنوں کو حضور کی طرف سے جواب دیا جاتا تھا. جناب حضرت حسان حضور کا مقام و مرتبہ حضور کی ثنا بیان کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے سنا، حضور خوش ہوئے اور حضور نے پوچھا کہ حسان کیا تو نے میرے یار ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ حضور نے پوچھا حضرت حسان کو کہ حسان تو نے میرے یار ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ عرض کہ حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی عظمت پر آپ کی شان میں لکھا ہو اور آپ کے یار کی شان میں نہ لکھا ہو؟ حضور میں نے لکھا ہے. تو فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ تیری زبان سے میں اپنے یار کا مقام و مرتبہ سنوں، میں اپنے یار کی تعریف سنوں. حضور کی ثنا صحابہ کی سنت ہے، میرے رب کی سنت ہے، لیکن صدیق کی تعریف سننا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا حضور رونے کی کیا بات ہے؟ پانی پیش کیا گیا، آپ پی لیں. فرمایا کہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ کہیں دنیا کے طلبگاروں میں میرا بھی نام نہ آ جائے. اتنا تقویٰ ہے، اتنی پرہیزگاری. جب دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا، اگر پانی میں تھوڑا سا شہد ملا ہوا پی لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ نے نہیں پیا. فرمایا کہ جب میرے حبیب نے دنیا کو دور کیا ہے تو صدیق پھر ایسا پانی نہیں پیے گا. یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ اور یہ عظمت اسلام کے لیے
سب کچھ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیا. پھر اللہ نے مقام یہ عطا فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد رب تعالیٰ نے ساری کائنات میں افضل صدیق اکبر کو بنا دیا. اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقویٰ ہے، اور تقوی کے لحاظ سے آپ نے ہر اس چیز سے پرہیز کیا کہ جس میں بندے کے ایمان کے ڈگمگانے کا خطرہ ہوتا ہے.